بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارٹ نمبر 44، آڈیو بک اسلام کیا ہے، تالیف حضرت مولانا محمد منظور نعمانی نور اللہ مرقدہ۔ اس کا 17واں سبق ہے ذکر اللہ۔ اس کی کچھ باتیں پچھلے پارٹ میں آ چکی ہیں، اس پارٹ میں آگے پڑھا جا رہا ہے۔ ذکر کی حقیقت، یہاں یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ ذکر کی اصل حقیقت یہ ہے کہ آدمی اللہ سے غافل نہ ہو، وہ جس حال اور جس مشغلے میں ہو اس کو اللہ کا اور اس کے احکام کا خیال ہو۔ اس کے لیے اگرچہ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر وقت اور ہر حال میں وہ زبان سے بھی ذکر کرے، لیکن یہ واقعہ ہے کہ اللہ کے جن بندوں کا یہ حال ہوتا ہے ان کی زبانیں بھی ذکر اللہ سے تر رہتی ہیں، اور یہ حال کہ ہر وقت اللہ کا اور اس کے حکموں کا خیال رہے اور غفلت نہ ہونے پائے، عموماً انہی بندگان خدا کا ہوتا ہے جو زبانی ذکر کی کثرت کے ذریعے دل و دماغ میں یاد اور دھیان کی مستقل کیفیت پیدا کر لیتے ہیں اور اللہ سے اپنے قلبی تعلق کو بڑھا لیتے ہیں۔ اس لیے ذکر لسانی یعنی زبانی ذکر کی کثرت بہرحال ضروری ہے۔ اس زمانے کے بعض پڑھے لکھے لوگوں کو یہ سخت غلط فہمی ہے کہ وہ زبان سے اللہ کے ذکر کی کثرت کو ایک بے فائدہ عمل سمجھتے ہیں، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں صراحتاً اس کا حکم ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی فضیلتیں بیان فرمائی ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن بسر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اسلام کے احکام بہت ہیں، آپ مجھے کوئی ایسی چیز بتا دیجئے جسے میں مضبوطی سے پکڑ لوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، کہ تمہاری زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رہا کرے۔ ایک حدیث قدسی میں ہے جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حق تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ بندہ جب مجھے یاد کرتا ہے اور میرے ذکر سے اس کے ہونٹوں کو حرکت ہوتی ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیم فرمائے ہوئے خاص اذکار، جو آیتیں اور حدیثیں اب تک مذکور ہوئیں، ان سے اللہ کے ذکر کی اہمیت اور فضیلت معلوم ہو چکی، اور اوپر یہ بھی بتلایا جا چکا ہے کہ اللہ کے ذکر کی کثرت سے اللہ کی محبت اور بڑھتی ہے، محبت پیدا ہوتی ہے اور بڑھتی ہے۔ اب ہم کو اور آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیم کیے ہوئے اور پسند فرمائے ہوئے ذکر کے خاص کلمے معلوم کر لینا چاہیے۔ افضل الذکر، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب ذکروں میں افضل لا الہ الا اللہ کا ذکر ہے۔ ایک دوسری حدیث میں ہے جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی بندہ دل کے پورے اخلاص سے لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو اس کلمے کے لیے آسمانوں کے دروازے کھل جاتے ہیں، یہاں تک کہ یہ سیدھا عرش تک پہنچتا ہے، بشرطے کہ وہ بندہ کبیرہ گناہوں سے پرہیز کرے۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ مجھے کوئی چیز بتلائی جائے جس کے ذریعے میں آپ کا ذکر کیا کروں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب ملا کہ لا الہ الا اللہ کے ذریعے میرا ذکر کیا کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ یہ ذکر تو سبھی کرتے ہیں، میں کوئی خاص کلمہ معلوم کرنا چاہتا ہوں۔ ارشاد ہوا کہ اے موسیٰ، اگر 7 آسمان اور سب آسمانی مخلوق اور 7 زمینیں ترازو کے ایک پلڑے میں رکھی جائیں اور لا الہ الا اللہ دوسرے میں، تو لا الہ الا اللہ والا پلڑا ہی جھک جائے گا۔ در حقیقت لا الہ الا اللہ کی شان ایسی ہی ہے، مگر لوگ اس کو صرف ایک ہلکا سا لفظ سمجھتے ہیں۔ اس عاجز نے اللہ کے ایک مخلص اور صادق بندے سے سنا، ایک خاص حالت میں اس ناچیز ہی سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ اگر کوئی شخص جس کے قبضے میں دنیا کے خزانے ہوں مجھ سے یہ کہے کہ یہ سارے خزانے تم لے لو اور اپنا کہا ہوا ایک دفعہ کا لا الہ الا اللہ اس کے بدلے میں دے دو، تو یہ فقیر اس پر راضی نہ ہوگا۔ کوئی ناواقف
شاید اس کو مبالغہ آمیز دعویٰ سمجھے، لیکن سچی بات یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کی اللہ کے نزدیک جو عظمت اور جو قدر و قیمت ہے، اگر اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے کو اس کا سچا یقین نصیب فرما دیں تو اس کا حال یہی ہوگا کہ وہ ساری دنیا کے خزانوں کے بدلے میں ایک دفعہ کا بھی لا الہ الا اللہ دینے پر راضی نہ ہوگا۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ 44واں حصہ مکمل ہوا۔ وما علینا الا البلاغ۔